صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کے قریب نہیں جاتے تھے؟ تو آپ نے آگے سے پتہ ہے کیا جملہ بولا؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ وہ آگے سے کہنے لگے اللہ کی پناہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زمانہ جاہلیت میں تو حلال تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا جملہ سنیے، آپ نے فرمایا میں تو اپنے وقار اور اپنی عزت اور اپنے حلم کو برقرار رکھتا تھا، لیکن شراب ایک ایسی چیز ہے جو عقل پر پردے ڈال دیتی ہے، جو اس کو پی لیتا ہے اس کی عزت بھی نہیں رہتی، اس کی آبرو بھی نہیں رہتی، اس کی عقل بھی نہیں رہتی۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا صدق ابو بکر، صدق ابو بکر، ابو بکر نے بالکل سچ کہا ہے، بالکل سچ کہا ہے کہ شراب یہ عقل پر پردے ڈال دیتی ہے۔ تو زمانہ جاہلیت جس دور میں شراب حلال تھی، حضرت ابوبکر صدیق اس دور میں بھی شراب کے قریب نہیں گئے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی طہارت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اور رہی بات مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بت پرستی کے کیسے قریب جا سکتے تھے جبکہ انہوں نے جب آنکھ کھولی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا، جب آنکھ کھولی تو گود مصطفیٰ کی تھی۔ وہ بت پرستی کے کیسے قریب جا سکتے ہیں کہ جنہوں نے پرورش ہی مصطفیٰ کے گھر میں پائی ہے؟ وہ بت پرستی کے کیسے قریب جا سکتے ہیں کہ جن کی پرورش اور تربیت اس ہستی نے کی ہے جنہوں نے آ کر بت پرستی کو ختم کیا ہے؟ وہ بت پرستی کے قریب کیسے جا سکتے ہیں؟ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ بھی بت پرستی سے پاک تھے اور شرک سے پاک تھے اور اس طرح کی غلاظتوں سے پاک تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب کے حوالے سے میں عرض کرنے لگا تھا کہ آپ کا ایک لقب صدیق بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ابو بکر کا نام آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے صدیق اتارا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ بھیجنے والا رب ہے، لانے والے جبریل ہیں، اور اس زبان سے جاری ہوا ہے جو زبان حق ترجمان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا ابو بکر تم صدیق ہو، ابو بکر تم صدیق ہو۔ تو وہ لقب جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور خود زبان مصطفیٰ سے نکلا، خود زبان مصطفیٰ سے نکلا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لقب کے ساتھ ملقب ہوئے۔ معراج کی رات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، آپ نے اپنی قوم کو آ کر بتایا کہ میں کل رات جو ہے وہ جو سیر کر کے آیا ہوں وہ اس طرح سے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آگے ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہیٰ، پھر لامکہ، پھر باتیں ہوئیں، واپس آیا تو کنڈی کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا جو پانی جو ٹوٹی چل رہی تھی وہ پانی بھی ٹپک رہا تھا، بستر گرم تھا۔ ساری جب بات بتائی تو اب ان کے پاس ایک اور بات آ گئی کفار کے پاس کہ مسلمانوں کے نبی کو اب جھٹلانے کا ہمیں موقع مل گیا، ہمیں موقع مل گیا۔ تو انہوں نے کسی اور کے پاس نہیں گئے، وہ بھی جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کی جو گوڑی یاری ہے نا وہ اپنے یار ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ابو جہل آیا، اس نے آتے ہی پتہ ہے وار کیا کیا؟ اس نے کہا جی سوال کیا، اس نے کہا اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور پھر وہاں کی سیر کی اور سارے معاملات کیے تو کیا آپ اس بات کو مانیں گے؟ تو ابو بکر صدیق نے پہلے تو کہا نہیں، میں اس کو تسلیم نہیں کروں، وہ ہم یہی تو ہم تمہیں کہتے آ رہے ہیں، اور پنجابی میں اس کا اگر ترجمہ کروں تو شاید آپ اس کا لطف لے سکیں۔ تو انہوں نے وار کیا، اسے تو تینوں بڑے دیر دا روک دے ساں اور تو انہاں دے پیچھے ساڈے نال لڑائیاں بھی کیتیاں، بڑے جھگڑے ہوئے ساڈے، ہن سن رہے ہیں وہ کی کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے یہ میری سرکار نے کہا ہے، میری سرکار نے کہا۔ اب وہ پھر سمجھے کہ شاید اب بات بن گئی ہے، اب ہمارا وار چل رہا ہے، لیکن ان کو اگلی بات کا نہیں پتا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہاں آپ کی سرکار نے کہا ہے، آپ کے یار نے کہا ہے، آپ کے نبی نے کہا ہے۔ تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق بولے اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے بالکل سچ کہا ہے۔
اور پھر وہ آگے سے حیران ہوئے، اوہو اتنی بات کی بھی تصدیق کر دی بغیر سوچے سمجھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سنیے، آپ فرمانے لگے تم تو اس کی بات کرتے ہو نا، یہ بات کرتے ہو کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر، اور پھر لامکاں تک، پھر وہاں سے باتیں بھی ہوئی، سارے کچھ ہوئے، جنت کی سیر ہوئی، دوزخ کو بھی دیکھ کر آ گئے، اور واپس آ گئے کنڈی ہل رہی۔ آپ فرمانے لگے تم اس پر تعجب کا اظہار کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اس سے آگے کی بھی اگر کوئی بات ہوتی تو ابو بکر پھر بھی انکار نہ کرتا، پھر بھی کہتا محمد عربی نے سچ کہا ہے۔ اب تھوڑا پیچھے چلیے، تھوڑا پیچھے چلیے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آئے تھے، معراج سے واپس آئے تھے تو ایک مقام ہے مقام ذی ملوا، وہاں پر پہنچے، ابھی کسی کو کچھ بتایا نہیں، جبریل امین کو مخاطب ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل اگر میں یہ سارا واقعہ، سارے معاملات، ساری باتیں، یہ سارا قصہ اپنی قوم کو بتاؤں گا تو میری قوم تو مانے گی نہیں، میری قوم تو تسلیم نہیں کرے گی۔ تو جبریل امین کا جواب سنیں، جبریل امین بھی کہنے لگے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، آپ کی ساری قوم آپ کا انکار کر دے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا یار ابو بکر آپ کی صداقت کا اعلان کرے گا اور آپ کی تصدیق کرے گا، کیونکہ وہ صدیق ہے۔